حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر ان سے عرض کی، اے ابو محفوظ، یہ آپ کی کنیت ہے، میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے دریافت فرمایا، کیا دیکھا؟ عرض کی، میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا اور مچھلی خرید کر ایک مزدور بچے کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر گھر تک میرے ساتھ چلے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا، اے محترم، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اس بچے نے تشت کو نماز پر قربان کر دیا تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ بہرحال وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد چند رکعتیں بھی ادا کی۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ تشت اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے گھر آ کر یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دیں۔ جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے اس سے کہا، پھر تم ہمارے ہاں روزہ افطار کرو۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، اب مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیجئے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے نماز مغرب ادا کر لی تو میں نے اس سے کہا، اب ہمارے گھر چلیے۔ اس نے جواب دیا، نماز عشاء پڑھ کر چلیں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے آیا جس میں 3 کمرے تھے، ایک میرا اور میرے بچوں کی امی کا تھا، دوسرے میں ہماری 20 سال سے معذور لڑکی رہتی تھی اور تیسرے میں ہمارا مہمان تھا۔ رات کے آخری حصے میں میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو 20 سال سے معذور ہے اور گھر میں پڑا ہوا محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کیسے سیدھی ہو کر چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں آپ کی وہی بیٹی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ ہم نے اس سے کہا، ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے شفایاب ہوئی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو اپنے اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں کہ وہ میری تکلیف دور کر دے۔ میں نے عرض کی، یا اللہ پاک، تیری بارگاہ میں ہمارے اس مہمان کی عظمت کا صدقہ میری تکلیف دور فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنے مہمان کی طرف گیا تو گھر میں اس کو نہ پایا، دروازے پر آیا تو اس کو بھی بند پایا۔ یہ سارا واقعہ سماعت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں واقعی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں اور یہ بھی انہی میں سے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری لباس وغیرہ کو دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ پاک کا ولی ہو سکتا ہے۔